اگر ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ روزہ اس کے لیے ضرر یعنی نقصان کا باعث ہے یا حرج یعنی ایسی تکلیف کا باعث ہے جو تحمل نہیں کی جا سکتی تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، احکام ماہ مبارک رمضان کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے روزے اور اس کی اقسام پر۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ وہ فرض ہے جو ماہ مبارک رمضان کے اندر 30 دنوں یا 29 دنوں کے لیے انسان مومن کو بجا لانا ہے، اور اس سے مراد اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک مقررہ افعال و اشیاء سے پرہیز کرنا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ روزہ مختلف اقسام رکھتا ہے، جیسے واجب روزے، مستحب روزے، مکروہ روزے اور حرام روزے۔ واجب روزے ماہ مبارک رمضان کے 30 یا 29 دنوں کے روزے، انسان کے ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے، والد کے قضا روزے اس کی بڑی اولاد کے اوپر، اور کچھ فقہا کے فتاوی کے مطابق والدہ کے قضا روزے بھی واجب ہیں۔ فارغ کے روزے، اور وہ روزہ جو حج تمتع کے اندر قربانی کے بدلے رکھا جائے، اور اعتکاف کی صورت میں اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، یا وہ مستحب روزہ جو قسم یا نظر کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی قسم کھاتا ہے یا نظر کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ روزے انسان پر واجب ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے 8 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کے اندر یہ شرائط پائی جائیں اس پر روزہ واجب ہے، جن میں بلوغ، عقل، قدرت، بے ہوش نہ ہونا، سفر میں نہ ہونا، حائض نہ ہونا خواتین کے لیے، یا نفسہ نہ ہونا، اور اسی طرح سے روزے کا انسان کے لیے ضرر یا حرج کا باعث نہ ہونا شامل ہے۔ اگر ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ روزہ اس کے لیے ضرر یعنی نقصان کا باعث ہے یا حرج یعنی ایسی تکلیف کا باعث ہے جو تحمل نہیں کی جا سکتی تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ یا اگر ایک ڈاکٹر ایک انسان کو یہ کہتا ہے کہ روزہ تمہارے لیے ضرر کا باعث ہے یا تمہارے لیے حرج کا باعث ہے، لیکن اس کے اندر یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ اگر ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزہ حرج یا ضرر کا باعث ہے، لیکن خود مکلف یہ سمجھتا ہے کہ روزہ اس کے لیے حرج یا ضرر کا باعث نہیں بنے گا تو روزہ اس پر لازم ہے۔ اسی طرح سے وہ بچیاں جو شرعاً بالغ ہو چکی ہیں، یعنی 9 سال قمری ان کی ایج کے پورے ہو چکی ہیں، ان پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن اگر ان کے لیے روزہ تحمل کرنا مشکل ہو یا ضرر کا سبب ہو یا حرج کا سبب ہو تو ان کو روزہ نہیں رکھنا، اور ان کے لیے یہ چھوٹ موجود ہے کہ وہ اگرچہ 9 سال کی ہو چکے ہیں، شرعاً بالغ ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ روزہ اس کے لیے ضرر کا باعث ہے اور اسے روزہ رکھنے سے نقصان پہنچے گا، یا اگر اس کو خوف ضرر ہو، یعنی اسے اس بات کا خوف ہو کہ اسے روزہ رکھنے کی صورت میں وہ ضرر کا شکار ہوگا، اسے نقصان ہوگا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ اکثر حرام شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ خوف ممکن ہے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق حاصل ہو، اب یہ خوف ممکن ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پر معلوم ہو کہ روزہ رکھنا ضرر کا باعث ہے، یا اس شخص کے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہو، یا منشأ عقلائی کے تحت اسے یہ بات معلوم ہو اور اسے خوف ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر کا سبب ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید احکام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔